پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہی فتنہ پرست ہیں، یہی دہشت گرد لوگ ہیں۔ آج تو ہمارا معاشرہ بھی ایسا بن گیا کہ عزیزان محترم اگر کوئی حق کی بات کرے تو لوگ پتہ نہیں اسے کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم یہ چند ہی صحیح لیکن خدا کی قسم کل قیامت کے دن جب یہ پوچھا جائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا میرے نبیوں کی، میرے پیغمبروں کی، میرے چاہنے والوں کی، میرے غلاموں کی مزاروں کو اڑایا گیا، بتا اس بارے میں تو نے کیا کیا اور تم نے اپنا کیا کردار ادا کیا؟ ہر شخص اپنا جواب دے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ابو سفیان نے کہا کہ اس طرح ہرگز نہیں ہوگا، آؤ چلو۔ یہ لشکر پہنچ جاتا ہے مقام احد پر، جنگ زوروں پر چھڑ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، دو بدو جب مقابلے سے وہ پیچھے ہٹنے لگے، جنگ گھمسان کی چھڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ کے بیچ میں ایک راستہ تھا جسے درہ کہتے ہیں، اس مقام پر 50 صحابہ کرام کے قافلے کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مقرر فرمایا کہ آپ نے یہاں مقرر رہنا ہے جب تک میں دوبارہ نہ بلاؤں، حتیٰ کہ اگر ہم جنگ جیت بھی لیں، ہم مال غنیمت بھی لوٹ رہے ہوں، تقسیم کر رہے ہوں، تم نے اس وقت تک اس پہاڑ سے نہیں اترنا جب تک میرا پیغام نہ آ جائے، جب تک میرا پیغام نہ آ جائے۔ عزیزان محترم، حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ کہیے سبحان اللہ۔ کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حق یہ ہے کہ کافروں سے لڑتے لڑتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، کافروں کو جہنم واصل کرتے کرتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیے، میں اس کا حق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو دجانہ کے پاس سرخ رنگ کا ایک دوپٹہ یعنی چادر ہوتی تھی، دھاری دار چادر۔ وہ جب بھی جنگ کے میدان میں اترتے تھے وہ دھاری دار چادر اپنے سر پہ باندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ چادر وہ پٹو اپنے سر پہ باندھی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تلوار مجھے عنایت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار عنایت فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ پھر خدا کی قسم ایسے کافر اور سور ماؤں کو جہنم رسید کیا کہ ان کی نگاہیں حیران رہ گئیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ عورتیں جو ان کے ساتھ آئی تھیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مدد کریں گی، ہم گانے گا کر تمہیں جہاد پر یعنی لڑائی پر اکسائیں گی، وہ بھی حیران ہو گئیں، وہ بھی بھاگنے لگ گئیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ لاش پہ لاش گرنے لگی ہے، کافر پہ کافر گرنے لگا ہے، قتل پہ قتل ہونے لگا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے گھمسان کی جب جنگ چھڑتی ہے، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی صفوں میں گھس کر ان کو مار رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، انہیں جہنم رسید کر رہے ہیں۔ اب کافر حیران ہوئے کہ اتنے گھمسان کی جنگ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آخر انہوں نے پھر بھاگنا شروع کیا، کافروں نے بھاگنا شروع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ عورتیں جو ان کی مدد کو آئی تھی پانچے چڑھا کر پیچھے بھاگ رہی تھیں، ہمیں بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ اکبر، جب اتنی جنگ زوروں پر تھی، وہ 50 صحابہ کرام جن کی ڈیوٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگائی، انہوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم حاوی ہو چکے ہیں، دشمن پر غالب آ چکے ہیں، لہذا واپس آ جاؤ۔ ان میں سے جب نیچے اترنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے سالار تھے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نہیں آنا، لہذا رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فتح مل چکی ہے، وہاں دیکھ لو کہ کافر بھاگ چکے ہیں، ان کی عورتیں بھاگ چکی ہیں، اب ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے؟ آؤ ہم نے جا کر ان کے پاس جا کے مال غنیمت ان کا اٹھانا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے نہ مانا، اور چند ایک نوجوان لڑکے جب وہ وہاں سے اترتے ہیں، ان کے ساتھ باقی بھی اترتے ہیں۔ اس دوران خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید جو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ موقع ابھی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر لیا اور وہاں سے گھوم کر پھر دوبارہ ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ حملہ اتنا زوروں کا تھا، اتنی شدت کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سارے جھپٹ پڑتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہیں صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کو معاذ اللہ شہید نہیں کریں گے، ان میں یہ جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا۔ جب سارے لب
रख के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरी हिफाजत पर मामूर हो जाए। अजीज़ान मोहतरम, 7 अंसार किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस की तरफ लपकते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी जानें हाजिर हैं, हम अपनी जानें लुटाएंगे। तीरों पर तीर चल रहे थे। अजीज़ान मोहतरम, 7 के 7 शहीद हो जाते हैं। उनमें से हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते जब जिस्म तीरों से छलनी हो जाता है, तलवारों से छलनी हो जाता है, एक जख्म भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं लगने देते। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मेरी जान चली जाए मैं कुर्बान हो जाऊंगा। अजीज़ान मोहतरम, फिर वो क्या हुआ, हज़रत ज़ियाद पर जब ज़मीन पर आते हैं, आप जब ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, सहाबा लपकते हैं, आगे दौड़ते हैं कि उठाएं। अर्ज़ की कि मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में ले चलो, मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में ले चलो। सहाबा उठा के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में लिटा देते हैं। ज़िंदगी की आखिरी सांसें हैं। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, ए फानी ज़िंदगी कुर्बान मेरी। रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी। ज़ियाद ने ये नहीं कहा कि मुझे बच्चे दिखा दो, मुझे बीवी के पास ले चलो, मुझे औलाद का नज़ारा करा दो, मेरी ये फरमाइश है, मेरी ये वसीयत है, ये पूरी कर दो। ना, हज़रत ज़ियाद जो ज़ख्मों से चूर चूर हैं, तीरों की बारिश जिस्म पर चल चुकी है, हज़रत ज़ियाद कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में ले चलो। क्यों? रसूलुल्लाह तो सदके ए जान मेरी, ए फानी ज़िंदगी ए कुर्बान मेरी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत में आए, हमने तलवार उठाई, हमने असलहा उठाया, अपनी जानें कुर्बान की। आज आखिरी सांसें ये कह रही हो, चेहरा आपका हो ज़ियाद कुर्बान हो जाए, चेहरा आपका हो निगाहें ज़ियाद की हो। आपका दीदार करते हुए हज़रत ज़ियाद इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। और वहाँ फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतने ज़ोर का हमला था। कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक पर कुछ पत्थर लगते हैं। उन जालिमों ने इतने ज़ोर का हमला किया, चंद एक दंदान मुबारक आपके शहीद हो जाते हैं सामने वाले। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर, सीना फैलाकर, सिपर होकर, ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब इनका मुकाबला मैं करूंगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर निकालते जाते हैं और उन पे वार करते जाते हैं, कुर्बान जाऊं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी हज़रत साद तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं। जब भी तीर को सीधा करते हैं, कमान में डाल के दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, ये तीर तेरे दुश्मन की तरफ फेंक रहा हूं, अब इसे कबूल करना, अपने दुश्मन में पैवस्त करना तेरा काम है। बस हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन कहते। मेरे सहाबी दुआ मांगे, रसूलुल्लाह आमीन कहें तो कबूल कैसे न होगी। एक एक तीर जो है अज़ीज़ान मोहतरम उनके दिलों पे पैवस्त हो रहा था। वासिल जहन्नम हो रहे थे, जहन्नम रसीद हो रहे थे। हत्ता कि हज़रत साद ने 1000 तीर चलाए और इतनी बहादुरी और जुर्रत से चलाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, ये दुनिया सहाबियत का अजीम सहाबी है। हर सहाबी ने कहा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। लेकिन हज़रत साद जब तीर चलाते थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वाह साद, वाह साद, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, तेरे इस तीर अंदाजी पर कुर्बान हो, तेरे इस तीर चलाने पर कुर्बान हो। हज़रत साद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ दी, ऐ मेरे परवरदिगार, इसे मुस्तजाबु दावत बना दे, यानी जब भी साद दुआ मांगे इसकी दुआ को कबूल फरमा। हज़रत साद कहते हैं, ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक में, जब तक मैं बूढ़ा हो गया, जब भी मैंने रसूलुल्लाह के लिए दुआ मांगी, अपने लिए या सहाबा के लिए, किसी के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ वो कबूल फरमाई।
اور آخر عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ یار کا تحفہ ہے، اسے رہنے دو، یہ یار کا تحفہ ہے، اسے رہنے دو۔ تو حضرت سعد وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیرے اس تیر اندازی پہ قربان۔ تو عزیزان محترم، اسی اسنا میں جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوروں سے لڑ رہے تھے، وحشی جو ان کی طاق میں تھا، وحشی وہ شخص ہے جس کو ہندہ نے لالچ دیا کہ میں بہت زیادہ تمہیں سونا بھی دوں۔ ہندہ وہ عورت تھی جس کا جنگ بدر میں والد یعنی عتبہ کی بیٹی تھی ہندہ، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے والد کو امیر حمزہ نے شہید کیا ہے، میں اسے ضرور قتل کراؤں گی۔ تو وحشی کو کہا کہ تو غلام ہے، میں تجھے آزاد بھی کراؤں گی، بہت سارا سونا بھی دوں گی، مال دولت بھی دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ یہ پوری جنگ میں اور کسی سے نہیں لڑا، اسی طاق میں ایک چٹان کے سائے میں بیٹھا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ امیر حمزہ وہ شیر تھے جب للکارتے تھے کہ بڑے بڑوں کے تہبند ڈھیلے ہو جاتے تھے، جب ان کی للکار پڑتی تھی تو بڑے بڑے بھاگ جاتے تھے۔ امیر حمزہ کے سامنا تو نہیں کر سکتا تھا۔ امیر حمزہ لڑتے لڑتے کافروں کو جب واصل جہنم کرتے رہے، اس نے کہا کہ اب موقع ہے، موقع جان کر اس نے ایک ایسا نیزہ مارا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے اوپر لگا اور دو ٹانگوں کے درمیان سے وہ نیزہ نکل جاتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ وحشی کی طرف لپکتے ہیں کہ اسے جہنم واصل کروں۔ وحشی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر حمزہ میری طرف آ رہے ہیں، میں ڈر کے بھاگا، لیکن پھر دیکھا کہ امیر حمزہ گر چکے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا کہ امیر حمزہ کا بچنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد جماعت لپکی امیر حمزہ کی طرف، پھر وہ دور ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے موقع تانا، میرے پاس خنجر تھا، میں آیا امیر حمزہ کا، میں نے پیٹ چاک کیا اور وہاں سے جگر نکالا امیر حمزہ کا۔ عزیزان محترم، وہ جگر نکال کر اس نے ہندہ کے پاس لے جا کر کہا کہ یہ لے میں نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا۔ پھر وہ لاش کے پاس آئی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کی لاش کی اتنی بے حرمتی کی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کی موت نے اتنا غم نہیں دیا جتنا غم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نے دیا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ جو گھر میں موجود تھی، جب انہیں پتہ لگا کہ بھائی شہید ہو چکے ہیں، اس نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کہو کہ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ امیر حمزہ کی لاش کی یہ حالت ہے، یہ عورت ذات برداشت نہیں کر سکے گی، فرمایا صفیہ کو روک دو، اسے روک دو، کہو کہ بھائی کی لاش کے قریب مت آنا، حضرت امیر حمزہ کی حالت ایسی ہے کہ وہ دیکھ نہ سکے گی۔ حضرت صفیہ کو جب یہ پیغام ملتا ہے، حضرت صفیہ بھی وہ بہادر عورت تھی، عرض کی جاؤ میرے آقا کو یہ پیغام دے دو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے میرے بھائی کی حالت کیسی ہے، بس مجھے اجازت دے دیجئے میں امیر حمزہ کا آخری دیدار کر لوں۔ عزیزان محترم، پھر حضرت صفیہ آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ آتی ہیں اور یہ دیکھ کر عزیزان محترم آپ خود اندازہ لگائیں ایک بہن اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح دیکھے اور پھر اس کے حالت کیا ہوگی۔ یہ پھر انہی کی قربانیاں ہیں۔ پھر میں یہ کہوں گا ان کی قربانیاں بہت عظیم ہیں، لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب ایک فاسق، فاجر، ظالم، بدکار شخص ان کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہوں اور پھر ایک فاجر شخص جس نے ایک کوڑی پیالی بھی نہ دی ہو دین کے لیے اور دین اسلام کے لیے، پھر وہ ان پر اعتراض کرے، تو تب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ اگر کسی کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، آج سب سے آسان ان کو اسلام ملا ہے، دین ملا ہے، جو اعتراض کریں، صحابہ ملے ہیں، اہل بیت ملے ہیں، جن کی جو مرضی آتی ہے وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ فتنہ واریت، فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ میرا یہ پیغام ہے، غیرت ایمانی یہ تقاضا کرتی ہے، ارے ان ہستیوں نے جب اتنا کچھ قربان کر دیا ہے تو پھر غیرت ایمانی یہ تقاضا کرتی ہے ہمارے اندر وہ دم خم ہونا چاہیے، جب بھی ان کی ناموس کی بات آئے تو ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت